شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں پیارے. اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پتہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام کتنا بلند تھا. تاریخ الخلفاء میں ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے, اور آنے کے بعد حضرت ابو بکر نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آج میرے اور عمر کے درمیان کچھ باتیں ہو گئی, یعنی کچھ ایسی باتیں ہو گئی, ناراضگی والی بات, غصے والی بات ہو گئی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ, میرے اور عمر کے درمیان کچھ باتیں ہو گئی, جبکہ میں نے عمر سے معذرت طلب کی, ان سے معافی مانگی, لیکن عمر نے میری معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا. یا رسول اللہ, عمر نے مجھے معافی نہ دی, میں آپ کی بارگاہ میں آیا. میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ میرے ابو بکر نے عمر سے معافی مانگی لیکن انہوں نے معاف نہ کیا, میرے حضور نے فرمایا 3 بار کہ ابو بکر گھبرا مت, اللہ تجھے معاف کرے گا, ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے گا, اللہ تجھے معاف کرے گا. 3 بار میرے آقا نے فرمایا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضرت عمر آئے, جب حضرت عمر داخل ہوئے اور میرے آقا نے عمر کا چہرہ دیکھا تو حضور کے چہرے پر جلال آ گیا, سرکار کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حضرت عمر نے حضور کا جلال دیکھا تو سمجھ گئے کہ میرے آقا جلال میں ہے, اگر اللہ کے محبوب روٹھ گئے تو ہمارا حال کیا ہوگا, ہمارا انجام کیا ہوگا. حضرت عمر نے جب حضور کا جلال دیکھا 2 زانو حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے, بیٹھ گئے. کہا یا رسول اللہ, ان سے زیادہ میں قصوروار ہوں, آقا ان سے زیادہ میں قصوروار ہوں, حضور میں معافی مانگتا ہوں. حضرت عمر عاجزی کرنے لگے, انکساری کرنے لگے, حضور سے معافی مانگنے لگے. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں, تمہیں پتا ہے میرے ابو بکر کی شان کیا ہے, تمہیں معلوم ہے کہاں ان کی حیثیت, کہاں تمہاری حیثیت. اے عمر سنو سنو, لقد کنتم کذبتا, ان اللہ بعثنی لقد کنتم کذبتا وابو بکر قال صدقتا. جس وقت میں نے نبوت کا اعلان کیا, میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, پورا مکہ میرا دشمن تھا, سب نے میرا انکار کیا, سب نے میرا مذاق اڑایا, سب نے میری نبوت کا انکار کیا, لیکن میری نبوت کا اقرار کرنے والا, میرا ساتھ دینے والا اگر کوئی تھا اس کا نام ابو بکر ہے. عمر تمہیں پتا نہیں ہے, تم نے میری تکذیب کی لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی. وَوَاسَانِي مِن نَفْسِهِ وَمَالِهِ, اور عمر تمہیں پتا نہیں ہے تم لوگوں نے جس وقت کی مجھے چھوڑ دیا تھا, میری مدد نہیں کی تھی, اس وقت یہی ابو بکر تھا جو کھڑے ہو کر جس نے میری مدد کی, اور جس نے میری اپنی جان سے بھی مدد کی اور اپنے مال سے بھی مدد کی, ہر طرح سے میری غمخواری کی. تو کیا تم میرے صحابی ابو بکر کو چھوڑ دو گے, کیا تم میرے صحابی ابو بکر کو چھوڑ دو گے. یہ میرے آقا نے فرمایا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ میرے سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر کا جو مقام ہے, میرے آقا نہیں چاہتے کہ میرے ابو بکر کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا میرے ابو بکر سے کوئی ناراضگی کرے, کوئی ناچاقی کا معاملہ ہو, میرے سرکار ہرگز نہیں چاہتے. اسی طریقے سے اور دیکھیں حضور کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کی جو قرابت کا حال تھا, جو قربت اور صحبت کا حال تھا, حضرت مقدام روایت کرتے ہیں, اور یہ بھی تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے روایت. کہتے ہیں حضرت مقدام کی ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کو حضرت عقیل بن ابی طالب, حضور کے سگے چچا کے بھائی, یعنی حضور کے چچا زاد, حضور کے آل میں سے حضرت عقیل بن ابو طالب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ سخت کلامی کی, یعنی سخت زبان میں ان سے کلام کیا, سخت لہجے میں کلام کیا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو حضور سے بھی پیار تھا اور حضور کی قرابت داروں سے, رشتہ داروں سے بھی محبت تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی قرابت کی بنا پر حضرت عقیل بن طالب کو کچھ نہیں کہا, چونکہ جو حضور کی بارگاہ سے نسبت تھی, قرابت تھی, حضور کے چچا کے بیٹے تھے, سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا انہوں نے بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ,
آج میرے اور عقیل بن ابو طالب کے درمیان سخت کلامی ہو گئی. انہوں نے مجھے بہت کچھ کہا اور سختی کے ساتھ کلام کیا، لیکن آقا آپ کی قرابت داری کی بنا پر میں نے انہیں کچھ نہ کہا. میرے آقا نے جب یہ جملہ سنا کہ میرے ابو بکر کو میرے چچا زاد بھائی نے سخت کلامی کی ہے، میرے سرکار ممبر پر جلوہ کر گئے. اب ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد کہا، لوگوں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور تمہیں پتا ہے میرے ابو بکر کی حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میرے ابو بکر کی حیثیت کیا ہے؟ سنو، جس وقت کی تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا یہی ابو بکر تھا، اس نے میری تصدیق کی. تمہارے گھر میں اندھیرا تھا، اس ابو بکر کے گھر میں روشنی تھی. تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم نے مجھے ستایا تھا، لیکن ابو بکر نے میری مدد کی تھی، میری تصدیق کی تھی، میری غمخواری کی تھی، میری حاجت روائی کی تھی، مجھ پر ایمان لایا تھا، جبکہ تم لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. لوگوں تمہاری حیثیت کیا ہے اور ابو بکر کی حیثیت کیا ہے؟ چھوڑ دو ابو بکر کو میرے لیے. یہ ابو بکر یہ میرا صحابی ہے، میرا یار ہے، میرا دوست. میرے آقا نے اس طرح سے جملے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ارشاد فرمایا. اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی اگر ابو بکر صدیق کو کچھ کہتا ہے، سخت کلامی کرتا ہے، اگرچہ حضور کا چچا زاد بھائی بھی ہو، لیکن پھر بھی میرے آقا برداشت نہیں کرتے. میرے آقا اپنے ابو بکر کے بارے میں کچھ سننا گوارا نہیں کرتے. تو وہ بدبخت ظالم رافضی جو لوگ سیدنا صدیق اکبر کو فاروق اعظم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تبرہ بکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، بتاؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیسے مقبول بنیں گے؟ وہ قیامت کے دن مصطفیٰ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ وہ حضور کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے؟ حضور کے صحابہ کو گالی دینے والا حدیث پاک فرمایا کہ لا ابو اہل النار، وہ جہنم کا کتا ہے، جہنم کا کتا. تو پیارے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی امت پر بہت سارے احسانات ہیں. جس کو مصطفیٰ چاہتے ہوں، جس سے میرے آقا محبت کرتے ہوں، بھلا پیارے کیا ہم اس سے محبت نہ کریں؟ اور جس کی محبت اور جس کے شکر ادا کرنے کو مصطفیٰ اپنی امت کے ایک ایک فرد پر لازم قرار دے رہے ہوں، بتاؤ اس کا مقام، اس کی عزت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کتنی بلند ہوگی، اور بارگاہ رسالت میں اس کا مقام کتنا بلند ہوگا.